ایک رات ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور آپ سے گفت و شنید ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے یہ محسوس کیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کی آواز کمزور نکل رہی ہے۔ یار وہ ہوتا ہے جو یار کی تکلیف کو سمجھ لے۔ جیسے انہوں نے گفتگو کی تو حضرت ابو طلحہ نے یہ محسوس کیا کہ میرے سرکار میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے، زیادہ بھوک کی وجہ سے آپ کی جو زبان مبارک کی خشکی تھی یا آپ کی آواز مبارک کا دھیما پن تھا اسے وہ پہچان کے وہ فوراً واپس گئے گھر میں اور اپنی گھر والی جن کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا ان کو کہا کہ گھر میں کچھ پڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی گھر میں تو کچھ جو کی روٹی پڑی ہے، باقی تو کچھ نہیں۔ ہمارا اچھا ایسا کرو کہ انہی جو کی روٹی کو روٹی بناؤ، تیار کرو، میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت بھیجتا ہوں، وہ آتے ہیں اور ہم ان کو کھلائیں گے۔ یاروں کے پھر انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ حضرت انس کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر آؤ، ہمارے گھر تشریف لائیں اور ہم ان کو کھانا کھلائیں۔ تو جیسے حضرت انس وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے جا کے کہا کہ حضرت ابو طلحہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے گھر آپ کو کھانے پہ بلا رہے ہیں۔ اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تقریباً کوئی 70-80 بندے موجود تھے، صحابہ کرام 70-80 بندے موجود تھے۔ جیسے ہی حضرت انس نے دعوت دی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70-80 بندوں کو، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ جیسے مجھ پہ فاقہ کی صورتحال ہے میرے یاروں پہ بھی تو اسی طرح فاقہ کی صورتحال ہے۔ اس دور میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں چوکھا پکا ہوا ہوتا تھا وہ خود کھا لیتا تھا، باقی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے گھر اچھا پکا ہوتا تھا تو پورے محلے والوں میں یا صحابہ میں تقسیم ہو جاتا تھا، لوگ مل کے اسی میں برکت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مل کر کھانے میں برکت ہے، تو اسی مل کر کھانے میں برکت ہے۔ باقی جو اگر دعوت کرے تو ہمارے دسترخوان پہ کوئی غریب بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں دیکھو نا، اصلاح کی بات کہہ رہا ہوں، تو ہمارے دسترخوان پہ غریب بندہ نہیں ہوتا، ہمارے دسترخوان پہ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے اپنے ریلیشن، تعلقات، دوست احباب یارانے ہوتے ہیں۔ ہمارے دسترخوان پہ کوشش کریں کہ جب کبھی بھی کسی موقع پہ آپ کا دسترخوان سجے تو کم از کم ایک ایسا بندہ ضرور موجود ہو جو نادار، محتاج اور ضرورت مند ہو، تاکہ اسی کی برکت سے آپ کے کھانے میں بھی برکت پڑ جائے اور آپ کی دعوت بھی اللہ یہاں قبول کر جائے۔ یہ ضرور اپنا مشہور بنا دیں، اس پہ غور کیا کریں۔ صرف تقریر کو تقریر نہ وہ کیا کریں کہ اصلاح کی نیت سے اس کو اپلائی بھی کیا کریں کہ ہم آئندہ اس طرح کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی دعوت ہوئی تو ہم اس دعوت میں کم از کم ایک بندہ تو ایسا بلائیں گے جو نادار، محتاج اور غریب ہوگا۔ تو ظاہر ہے جب دعوت دی گئی تو صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی چلو بھائی سارے حضرت ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ اب یہ خاصہ صرف رسول اللہ کا ہے کہ آپ کی ایک اور شان تھی، آپ نے وہاں پہ جا کے جو کیا میں وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اصلاح کی طور پہ میرا موضوع اصلاح ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم معاشرے کی اصلاح ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہم ہی اس طرح کریں کہ جدھر آپ جا رہے ہیں شادی پہ، آپ میں شادی سے شروع ہوتا ہوں، شادی پہ ہمیں دعوت آتی ہے کہ آپ نے ہماری شادی طے کر دی، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک سے تک سب دوستوں کو فون کرتے ہیں کہ فلاں نے غلطی سے ہمیں شادی کی دعوت دے دی ہے، آؤ ہم پوری بیگن بھر کے جائیں اس کی شادی کی۔ یہ ہماری طرف سے زیادتی ہے، یہ اضافہ ہے، یہ اس کو ظلم بھی آپ کہتے ہیں۔ اور جو صاحب خانہ ہے جس نے غلطی سے آپ کو دعوت دے دی ہے، اس نے اور طریقے سے آپ کو دعوت دی ہے، ایک محبت، ایک انداز، ایک تعلق، لیکن آپ نے اس دعوت کو دعوت نہیں سمجھا بلکہ آپ نے اس کو رگڑا لگانے کے لیے استعمال کیا۔ تو ایک چیز یہ ضرور غور کریں کہ جب آپ کو ایک بندے کی دعوت دی جائے تو آپ ایک ہی بندہ ہے، اگر آپ کو 10 بندوں کی دعوت دی جائے تو 10 لے جائیں۔ لیکن یہ خاصا آپ کہیں گے کہ پھر آپ جو واقعہ سنا رہے ہیں اس میں تو اور بات ہے، تو وہ واقعہ میرا تمہارا عام بندوں کا، مولویوں کا، پیروں کا نہیں ہے، وہ امام الانبیاء کی بات ہے، اور آپ
آپ جیسا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم جو مولوی جاتے ہیں, جو پیر جاتے ہیں, 6 تو پہلے ہمارے جوتے اکٹھے کرنے کے لیے ہوتے ہیں, 10 بندے ہمارے کارمان میں شامل ہو جاتے ہیں. جو صاحب خانہ بیچارہ محفل کرنے والا ہماری دعوت کا سوچ رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اس دفعہ تو غلطی کی, مولوی کو بلا لیا پیر صاحب کو, آئندہ نہیں بلاؤں, ہمارے گھر کی جو عرشیں چٹ کر کے. یہ غلط ہے, یہ غلط رجحان ہے. آپ دعوت پہ جائیں, جتنے بندے بلائے جائیں اتنے بندے جائیں. ہاں اگر کسی مجبوری کی بنا پہ 1-2 بندہ زیادہ ہو گیا تو پھر آپ کا فرض ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ پہلے صاحب خانہ گھر والے کو پہلے بتائیں کہ ہمارے ساتھ 1 یا 2 بندے اضافی ہیں. یہ اسلام ہے. یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ پوری گاڑی بھر کے لے جائیں اور گھر والا جا کے پریشان ہو. یہ اسلام نہیں, یہ ہمارا طریقہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. بہرحال شادی بیاہ ہو یا کوئی اور دعوت ہو تو آپ مطلب اس حساب سے جائیں جس حساب سے آپ کو انوائٹ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی میں سب چلے. اب جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ سب چلے تو حضرت انس بن مالک, چونکہ پہلے حضرت انس دعوت دینے آئے تھے, تو انہوں نے جب سنا نا کہ یہ تو 70-80 بندے یہاں پہ موجود ہیں, تو وہ پہلے دوڑ کے حضرت ابو طلحہ کے پاس پہنچ گئے اور جا کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلے نہیں آ رہے بلکہ آپ اپنے تمام 70-80 صحابہ سمیت تشریف لا رہے. اچھا, جیسے ہی یہ بات حضرت ابو طلحہ نے سنی تو حضرت ابو طلحہ نے فوراً ام سلیم کو کہا کہ حضور اکیلے تشریف نہیں لا رہے بلکہ آپ کے ساتھ 70-80 صحابہ موجود ہیں. اب سبحان اللہ, سبحان اللہ, خوشی سے اور ایمان سے جھوم جائیے ان عورتوں کے ایمان پہ جو عورتیں رسول اللہ کے زمانے میں تھیں. ہماری طرح ہماری گھر والی ہماری نہیں ہوتی, اس نے سب پیٹنا تھا کہ یہ کیا آپ نے 1 بندے کی دعوت دی اور آپ 70 بندہ لے آئے. نہیں, اس نے کہا بھائی ہم نے تو رسول اللہ کو بلایا, ہم تو اس کے میزبان ہیں. اب رسول اللہ نے 70 بندوں کو بلایا تو کھانے کا انتظام بھی وہی کریں. آپ پریشان نہیں ہو. اپنے خاوند کو بولا کہ آپ پریشان نہیں ہو, جس نے دعوت دی ہے ان کو وہی اس کا انتظام کرے. آپ سنیے, یہ ایک عورت کا ایمان تھا اس کے دور میں, آج تو مردوں کا ایمان ہی ختم ہو گیا. یہ اس دور کی ایک عورت کا کامل یقین اور ایمان تھا کہ جو ہستی آ رہی ہے اس نے اپنے ساتھ 70 بندے لائے ہیں تو وہی انتظام کرے گا. جیسے رسول اللہ گھر پہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا ابو طلحہ گھر میں کیا پکایا ہے دعوت کی. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو ہے یہ کھانا ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹکڑے کرو, یہ روٹی کے جو کی روٹی کے ٹکڑے کرو, یعنی سوریٹ بناؤ, جو کے ٹکڑے کیے گئے. فرمایا کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈال دو. گھی بھی ڈال گیا. اب آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دو, یہ اس کو ڈھانپ دو. یہ جیسے یہ میز کا کپڑا اس طرح اس کو برتن کو ڈھانپ دیا گیا. آپ نے یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ کے سامنے جب وہ لایا گیا نا تو فرمایا کہ ثم فاطمته ثم قال فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء ان يقول. یہ حدیث کے الفاظ میں نے پڑھے برکت کے لیے اور تاکہ کوئی بندہ یہ کہے کہ مولوی صاحب اپنی طرف سے لگے ہوئے. تو یہ خصائص کبر میں حدیث ہے, بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے, 505 نمبر بخاری کی حدیث ہے جلد 1 میں. ثم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ برتن لایا گیا آپ نے سب سے پہلے کچھ پڑھا. کیا کیا؟ کچھ پڑھا, جو چاہا پڑھا. اب یہ نہیں ہے کہ اس پہ کل پڑھا, یاسین پڑھی, کیا پڑھا اللہ بہتر جانے. حدیث کے الفاظ ہے آپ نے کچھ پڑھا اور پھر اس پہ پھونک مار دی, اپنا دست مبارک اس کے اوپر ہاتھ پھیر. آپ نے فرمایا ابو طلحہ باہر کھڑے ہوئے 10 بندوں کو بھیجو, 10 بندوں کو بھیجو. حضرت ابو طلحہ گئے, آپ نے فرمایا آپ نے 10 بندے جاؤ اندر. رسول اللہ تشریف فرمائے, برکت پاس ہے, آپ نے ہاتھ مبارک لمس کر دیے. آئے کپڑے اوپر سے دھونے کا کپڑا ہٹا لیا, سارے کھانا شروع ہو گئے. 10 بندے اس پرات اس پلیٹ یا اس برتن میں سے کھا کے خوب سیر ہو کے واپس لے. آپ نے فرمایا ابو طلحہ پھر 10 بندوں کو, 10 بندے اور آئے, 10 کی. اب توجہ کیجیے 10 کی کتنی ٹولیاں بنی؟ کم از کم 70 سے 80 بندے. حدیث میں 70 یا 80 بندے تھے. تو 70 یا 80 بندے کی 10 کی 7 ٹولیاں بنی, 7 نے کھایا. اب آپ نے فرمایا کہ ابو طلحہ تم بھی آ جاؤ. حضرت ام سلمہ نے فرمایا تم بھی آ جاؤ اور خود بھی اس کھانے میں شریک ہو. اب گھر والوں نے بھی کھایا, 80 بندے اور نے بھی کھایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. جیسے حضرت یہ اب خود حضرت انس فرماتے ہیں میں بھی موجود تھا, میں نے بھی تناول فرمایا اس برکت والا کھانا, میں نے بھی کھایا تھا.
فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاتھ کی برکت سے، اس پڑھنے اور دعا اور درد کرنے کی برکت سے، ہاتھ مبارک کی برکت سے، فرمایا کہ 80 بندے نے کھانا کھایا، گھر والوں نے کھانا کھایا، پرات جیسے بڑی تھی ویسے ہی پڑی۔